Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں پر ساری پابندیاں ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ دنیا میں آزاد ہے۔ کافر مشرک جو ایمان نہیں لا سکے اللہ اور اللہ کے رسول پر، وہ آزاد ہے، نہ ان کے لیے نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ انہیں گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، نہ نیکی کرنے کا حکم ہے۔ یہ تمام پابندیاں، تمام اللہ کے احکامات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین ایمان والوں کے لیے، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے محبوب پر ایمان لاتے ہیں، وہ کیونکہ اللہ کے اپنے ہیں اور اپنوں پر ہی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، غیروں پر نہیں۔ ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول کی، یوں سمجھے کہ یہ اہل خانہ ہیں، یہ گھر کے افراد ہیں۔ کوئی باہر کا آدمی کوئی ایسی ناجائز بات کرے تو کہتے ہیں جی ہمیں اس سے کیا غرض ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ لیکن گھر کے افراد میں سے کوئی فرد اگر جرم کرے تو سب چونک جاتے ہیں، سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو ہماری بھی ناک کٹوا دی، لوگ ہمیں تانا دیں گے۔ تو ایمان والے یہ اللہ کے اپنے ہیں، یہ اللہ کے گھر کے افراد ہیں، اس لیے ان پر پابندی ہے۔ نماز ایمان والوں کے لیے ہے، زکوٰۃ ایمان والوں کے لیے، حج عمرہ ایمان والوں کے لیے، حرام حلال کی پہچان کا حکم ایمان والوں کو ہے کہ حلال کھاؤ اور حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تم حرام کے قریب چلے گئے تو پھر تمہیں اس کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی، یہ بہت بڑا جرم ہے، تم مجرم نہ بنو۔ یہ بھی بہت بڑی پابندی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والی عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، دوسروں کے لیے حکم نہیں ہے، وہ چاہے ننگی پھرتی رہیں، ان کی سزا تو متعین ہے۔ ایمان نہ لانے والوں کی سزا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ بنائی ان کے لیے گئی ہے، ایمان والوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اس لیے ان کے لیے پابندیاں ہیں۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، اور تمام ایمان والوں کے لیے حلال کھانے کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے۔ انسانی ضروریات کے تحت اللہ رب العزت نے بہت سارے کاروبار تجویز فرمائے، ایجاد فرمائے، حتیٰ کہ اپنے انبیاء کو بھی کاروبار عطا کیے، تاکہ دنیا ان کو دیکھ کر، انبیاء کیونکہ مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں، قوم نے ان کو دیکھنا ہے اور ان کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو کاروبار عطا کیے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کار نبوت کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار بھی کیے۔ دنیا کا انسان اول، پیغمبر اول، نبی اول حضرت آدم علیہ السلام بھی کاروبار کرتے تھے۔ جب جنت میں تھے تو کوئی کاروبار نہیں، جنت میں کوئی کاروبار نہیں۔ جب دنیا میں اتارے گئے تو آپ ضروریات درپیش ہوئیں، جنت میں تو ہر قسم کی نعمتیں تھیں، وہاں ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، وہاں تو ہر نعمت موجود ہے۔ دل میں جیسے ہی کسی چیز کی خواہش ہوگی فوراً وہ سامنے آ جائے گی، اس لیے وہاں محنت کی ضرورت نہیں، دنیا میں محنت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہہ دیا ملے گا وہ جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ تم محنت کرتے رہو، اور محنت کو بھی عبادت قرار دیا، جبکہ محنت شریعت کے تابع ہو، شریعت کے مطابق ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے مہمان قطار میں کھڑے مصافحہ کر رہے تھے، آپ مصافحہ کرتے رہے۔ تو ایک ایسا نوجوان آیا، جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ آپ نے دیا تو اس کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے تھے،
اس کے ہاتھ کی ہتھیلی سخت تھی کام کرنے کی وجہ سے. آپ سمجھ گئے کہ یہ مزدور آدمی ہے, اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور چوم لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں رشک پیدا ہونے لگا کہ کاش کہ ہم ہوتے. یہ کتنا مقدس انسان ہے کہ اس کے ہاتھوں کو اللہ کے پاک پیغمبر چوم رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے ان کے ہاتھ کیوں چومے؟ فرمایا کہ یہ ہاتھ صرف میرے ہی محبوب نہیں ہیں, اللہ کے بھی محبوب ہیں. یہ ہاتھ اللہ کے پیارے ہیں. جن ہاتھوں سے مزدور کمائی کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ ہاتھ اللہ کے پیارے ہیں. تو جن ہاتھوں سے اللہ کو پیار ہے ان ہاتھوں کو میں چوموں نہیں تو کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم لیا. نوجوان حاضر خدمت ہوا اور وہ کچھ مانگنے لگا. آپ نے فرمایا تمہاری یہ حرکت مجھے پسند نہیں آئی. مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگو. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ سے مانگے. اور جو اللہ سے مانگنے والے ہیں انہیں پھر کوئی کمی نہیں آتی کسی چیز کی. اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور جو بندوں سے مانگتا پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا. مانگتا پھر تو مانگنے میں عزت نہیں ہے, ذلت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا مانگنے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ, جو دینے والا ہاتھ ہے مانگنے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مانگنے والا نیچے والا ہاتھ ہے, دینے والا اوپر والا ہاتھ ہے. تم اپنے ہاتھ وہ رکھو جو اوپر رہیں, وہ بہتر ہے, اللہ کو پسند ہے. دینے والے بنو, مانگنے والے نہ بنو. تو وہ مانگنے کے لیے آیا تھا, صحابہ کرام کا مجمع تھا. تو آپ نے فرمایا تیری یہ حرکت مجھے پسند نہیں آئی. تم کیوں مانگتے ہو؟ نوجوان ہو, تندرست ہو, صحت مند ہو, کمائی کرو, محنت کرو, مزدوری کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے. پھر آپ نے فرمایا اس نوجوان کو کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرے گھر میں دو چیزیں ہیں, ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے. فرمایا یہ دونوں لے کر آؤ, حدیث پاک ہے. وہ نوجوان دونوں اٹھا لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ان دونوں چیزوں کی بولی لگائی کہ بھئی یہ چادر اور یہ پیالہ کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے؟ ایک نے کہا جی 1 درہم دیتا ہوں, دوسرے نے کہا جی 1.5 درہم, تیسرے نے کہا جی 2 درہم. بولی ہو رہی ہے. غلہ منڈی میں, سبز منڈی میں جو بولیاں ہوتی ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے بولی لگائی نا, چادر اور پیالے کی بولی لگا رہے. ایک نے کہا جی 4 درہم, 2 درہم پیالے کے, 2 درہم چادر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ چادر اس کو دے دیے, 4 درہم دے دیے, اور فرمایا کہ ان 2 درہموں سے جاؤ کلاڑی خریدو, اور یہ جو دوسرے 2 درہم ہیں اپنے گھر کا خرد و نوش خرید دو, سامان سودا سلف خرید کر لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے. کلاڑی آ گئی. آپ نے اپنی رحمت والے ہاتھ سے اس کلاڑی میں دستہ ڈالا اور اس کے سپرد کیا, اور ساتھ دعا دی, برکت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے روزگار کو ایسے روزگار مہیا فرما رہے, خود اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. مانگنا نہیں ہے, کمائی کرنی ہے. اور اتنی کمائی کرو کہ دینے والے بن جاؤ, دینے کی پوزیشن ہو, مانگنے والے نہ بنو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلاڑی لے جاؤ, 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا. جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے رہو, بیچتے رہو, 15 دن کے بعد آنا ہے, اس سے پہلے نہیں. وہ جنگل میں چلا گیا, لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتا اور بیچتا. 15 دن کے بعد جب وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی, تبسم تھا, اور مسکراہٹ کی وجہ سے چہرہ چمک رہا تھا. حضور نے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تو آپ بھی مسکرانے لگے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا دی, میں نے محنت کی, 15 دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نفع عطا کیا ہے. بس فرمایا تمہارا یہی کاروبار ہے, کاروبار کرو, اس میں برکت ہوگی, کاروبار میں برکت ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلا آپ
اللہ رب العزت نے جو آپ کو پیشہ دیا، کاروبار دیا، وہ تھا کپڑا سازی، کیونکہ دنیا سے جب آئے تو ننگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لباس اتار لیے تھے، کپڑا اتار لیا تھا جنتی، اور دنیا میں بھیج دیا تو آپ بالکل ننگے تھے۔ بڑے بڑے درختوں کے پتے تھے، کیونکہ اس وقت قد بھی لمبے تھے، اس لیے درخت بھی بہت بڑے تھے۔ یہ جو آج کل کے درخت ہیں یہ تو ان کے مقابلے میں بالکل پودے نظر آتے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام کا جو 130 یا 140 فٹ قد تھا، تو اتنے جب لمبے تھے تو درخت تو ان سے بھی لمبے ہوں گے، اور ان کے پتے، آپ نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ یہ حیا، یہ ایک فطرتی چیز ہے، لیکن آج انسان اس حیا سے محروم ہو چکے، کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے لباس ایسے ہیں جیسے وہ ننگی ہیں، برآنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، کیونکہ ان کے باریک لباس ہوں گے، بدن نظر آتا ہوگا، تو وہ ننگی ہیں، اور ان پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، لباس مکمل ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے پورے بدن کو ستر قرار دیا ہے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا بدن ستر ہے، پورا بدن اس کا ڈھپا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام نے پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو ڈھانپا، اور ضرورت میں محسوس کی کہ کیونکہ لباس تو دنیا میں دیکھ کر آئے تھے، جنت میں جنت کی چیزیں دیکھ کر آئے تھے جو ضروریات میں استعمال ہوتی تھیں، یہ نقشہ تو تھا، تو دنیا میں آئے تو جتنی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ ساری آپ نے مہیا فرمائی۔ اور سب سے پہلی ضرورت کیونکہ لباس تھی تو آپ نے کپڑے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی، استاد اللہ ہے، کپڑا سازی کا کام نے آپ نے کیا۔ تقریباً 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہے، اس عرصہ میں کچھ عرصہ آپ نے کپڑا سازی کا کام کیا، پھر آگے آپ کی اولاد نے شروع کیا، پھر آپ نے زندگی کے آخری حصے میں کھیتی باڑی کی۔ یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، کھیتی باڑی۔ آدم علیہ السلام سے یہ 2 کام اللہ تعالیٰ نے دیے، اور اس کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اور آپ کی ہی اولاد میں سے شیش علیہ السلام آئے۔ شیش علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی رہنمائی میں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں میں آپ نے بھی کھیتی باڑی کی، اور آپ نے جانور پالنے شروع کیے۔ یہ انبیاء کے کاروبار ہے، جانور لیتے، پالتے، ان کو بیچتے۔ وپار کا کام شیش علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آپ کے بعد نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام نے بھی زندگی میں 2 کاروبار کیے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ آپ نے 2 کاروبار کیے۔ ہاتھ سے کمائی کرنا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب یہ انبیاء انسانیت کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، لیکن ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں بڑے بڑے عالم گزرے، فقہا گزرے، مجتہد گزرے، وہ دین کا کام بھی کرتے تھے، ساتھ کاروبار بھی کرتے تھے۔ خود امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کا کاروبار تھا بہت بڑا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ کے ترکے میں 1 ارب یا 1 کروڑ اشرفی موجود تھی، اتنے بڑے کپڑے کے تاجر تھے، لیکن انہوں نے تجارت شریعت کے مطابق کی ہے۔ ہر کپڑے پر ریٹ طے ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ پہلے ریٹ زیادہ بتا دے پھر بعد جہاں پھنس جائے گا وہیں پر اٹکا دو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایک دام رکھو بس، کوئی لیتا ہے لے، نہیں لیتا لے نہ لے، کوئی رعایت نہیں۔ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں یار تو اپنا ہے، چلو جس ریٹ پر آیا ہے اسی ریٹ پر تجھے سودا دے رہی، غلط ہے، ناجائز ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ یہ کہنا جی جیسے میں نے خریدا ہے میں ایسے ہی دے رہا ہوں،
تو تم بیٹھے یہاں کس لیے ہو؟ تجارت کس لیے کر رہے ہو اگر تم نے ایسے ہی ہر ایک کو دغا دینا ہے، دھوکہ دینا؟ یہ دھوکے کی باتیں چھوڑ دے، اس سے خود بخود تم اپنی روزی کو حرام کرتے ہو۔ ایسی باتوں سے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، قیمتیں خرید بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں اتنے کا لے کر آیا ہوں، اس نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کتنے کا لے کر آئے ہو؟ تم اپنا نفع کماؤ، جو ایک مارکیٹ میں ریٹ ہے اس کے مطابق لگاؤ ریٹ۔ مارکیٹ سے زیادہ ریٹ لگانا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس سے کم کرنا گویا تم نے مارکیٹ کے ریٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہ بھی غلط ہے۔ مارکیٹ میں ایک چیز کی جو ریٹ ہے اس کے مطابق دو۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ نہیں تھے تو کپڑا لینے کے لیے آئے، تو جو آپ کا ملازم تھا اس کو ریٹ کا پتہ نہیں تھا، تو جو چیز 100 درہم کی تھی اس نے 200 درہم بتا کر اس کو دے دیا۔ وہ چلا گیا، امام صاحب آئے، آپ نے فرمایا یہ تھان موجود نہیں ہے، کتنے کا بیچا؟ انہوں نے کہا 200 درہم کا۔ فرمایا یہ تو 100 درہم کا تھا۔ تو اس پر اس کو ڈانٹا، اس کو معزول کیا، اور اس کو کہا جاؤ اس گاہک کو تلاش کر کے لاؤ، تم نے زیادتی کی ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، 100 کی چیز 200 میں دی ہے، ناجائز ہے، میرے کاروبار کو آرام کرنا چاہتے ہو؟ وہ خود تلاش میں نکل، سارا دن تلاش کرتا پھرا، نہیں ملا۔ دوسرے دن پھر آپ نے اس کو بھگایا کہ جاؤ تلاش کرو، اعلان کرو۔ پھر وہ مل گیا، مذہباً وہ عیسائی تھا، اس سے کپڑا لیا گیا اور اس کو وہ 200 درہم دیے گئے، اور فرمایا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ کپڑا 100 کا تھا، میں نے 200 تم سے وصول کیے۔ اسی ایمانداری پر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ تجارت کے ذریعے صحابہ کرام نے دین کو پھیلایا ہے، دیانتداری، سچائی، صداقت، کاروبار میں جھوٹ نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں، غلط ہے، شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے کاروبار کیے، اللہ رب العزت نے کاروبار کرائے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے برتن بنانے کا کام لیا اور لکڑی کا کام لیا، جیسے یہ درخان وغیرہ کا کام ہوتا ہے نا، دروازے بنائے آپ نے، ونڈو تیار کرتے تھے لکڑی سے۔ پھر آپ نے مٹی کے برتن بنائے، گلاس بنائے، جگ بنائے، مٹی کی جتنی چیزیں پہلے تھی، لکڑی سے اور مٹی سے آپ نے برتن بنائے۔ یہ 2 کام آپ نے کیے نوح علیہ السلام نے، اور ساتھ دعوت و تبلیغ بھی۔ کسی کاروبار میں کوئی آر نہیں ہے، کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال رکھا ہے، جبکہ سچائی اور صداقت کے ساتھ کیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، قسم نہ اٹھائی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام، یہ دونوں ہم عصر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام شہر میں تھے، لوط علیہ السلام دیہات میں تھے، اور دونوں نے مل کر کھیتی باڑی کا کام کیا، پوری زندگی کھیتی باڑی کی، دین کا کام بھی، قوم کی رہنمائی بھی، اور ساتھ کاروبار بھی۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور زندگی کا زیادہ حصہ آپ نے بکری چرائی، یہ آپ کا کاروبار تھا۔ شعیب علیہ السلام بکریاں پالا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے، پالتو جانور سب شعیب علیہ السلام کا مشغلہ تھا، اور آپ قوم کو دعوت بھی دیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا وہ تاجر تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس کام سے باز آ جاؤ، نہیں باز آئے۔ بالآخر اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا، کس وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، وزن میں کمی، ناپنے میں کمی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے تجارت، کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر آیا، اس نے کہا جی بڑے کاروبار کیے لیکن نقصان بہت ہو رہا ہے، کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں، دعا کر دیں، یا کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ کاروبار کو چلا دے۔
آج تو ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے جس کا کاروبار بند ہونا اس کی فوراً توجہ جادو کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتی کہ شاید کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، بندش ہو گئی ہے۔ رزق پر جادو کی وجہ سے بندش نہیں ہوتی، یاد رکھیں یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اور جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے، جتنا نصیب اور قسمت میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ کسی کے جادو ٹونے سے آپ کا رزق بند نہیں ہوگا، کیونکہ رازق اللہ ہے۔ اللہ نے وہ رزق جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ دینا ہے، کوئی بند نہیں کر سکتا اس کو، جادو کے ذریعے یہ بند نہیں ہوگا۔ تو وہ آئے، حضرت میں جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، آپ کوئی رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تولنے میں کمی نہ کیا کریں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو مجھے بڑی عادت ہے، میں تولنے میں کمی کرتا ہوں، کم تولتا ہوں، بٹے میں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں، شاید اسی وجہ سے لیکن یہ اللہ والے ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا، اللہ والوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ڈالی وہ زبان پہ آ گئی۔ وعدہ کر لیا کہ حضرت میں آئندہ کے بعد کمی نہیں کروں گا، پورا تولا کروں گا۔ بلکہ انہوں نے وہ دکان پر گئے اور اعلان کر دیا بھائی جو بھی میری دکان پہ گاہک آئے گا وہ خود ہی تولے گا، خود لے جائے گا۔ تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، میں نہیں تولوں گا، کوئی تھوڑا زیادہ بھی تول لو تو خیر ہے۔ اس فارمولہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اضافہ کیا، کاروبار بڑھ گیا، اتنا بڑا کہ بٹے بھی اس نے سونے کے لے لیے، جن سے تولا کرتا تھا وہ سونے کے، اور یہ پہلا تاجر تھا اس زمانے کا جس کے بٹے بھی سونے کے بن گئے، بڑی مشہوری ہو گئی۔ اور ہر وقت گاہکوں کا راش، بٹے اٹھائے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت کاروبار تو بہت بڑھ گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ جو بٹے لے کر آئے ہو نا جا کر نہر میں ڈال دو۔ تو اس نے سوچا کہ یہ عجیب، انہوں نے مجھے رہنمائی کی ہے لیکن یہ تو کرنا پڑے گا کہ ان کی وجہ سے ہی تو کاروبار بڑھا ہے، تو جو حضرت کا حکم ہے وہ ماننا ہے۔ تو بٹے لے گئے اور جا کر نہر میں پھینک دیے، سونے کے بٹے اور سارے نہر میں پھینک دیے۔ دوسرے دن وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا اور وہ اسی تاجر سے سامان خریدنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب نہر سے گزر ہوا تو پاؤں کو وہ اینٹیں لگیں، اٹھائیں تو وہ تو سونے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا سونے کی اینٹیں صرف اسی تاجر کے پاس ہے، سونے کے بٹے اور کسی کے پاس نہیں ہے جس سے ہم سامان خریدنے جا رہے ہیں، چلو ہم لے چلیں، شاید ڈاکہ پڑا ہو، ڈاکوؤں نے پھر یہ اٹھا کر کسی ڈر کی وجہ سے یہاں پھینک کر بھاگ گئے، چلو ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو بٹے سارے اٹھا لیے اور جب اس کے خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا یہ بٹے آپ کے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ تو میں نے پھینک کر آیا تھا حضرت کے حکم سے۔ تو حضرت کی خدمت میں پھر آئے تو حضرت نے فرمایا یہ جان لو اور دل کی تختی پر نوٹ کر لو کہ جو رزق حلال ہے، رزق حلال سے کمایا ہوا پیسہ وہ ضائع نہیں ہوتا۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا، یہی یقین دلانا چاہتا تھا کہ تم جہاں بھی پھینک دو پھر بھی وہ تمہارے ہی ہے، تم تو پھینک کر آئے تھے لیکن تھے وہ تمہارے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں واپس لوٹا دیے اور اللہ نے بھی بتا دیا کہ رزق حلال میں برکت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، تمام نبیوں کا اللہ نے مجھے سردار بنایا ہے لیکن نبوت کے ساتھ میں تاجر بھی ہوں۔ آپ نے بچپن میں بکریاں بھی چرائیں، یہ کوئی اور کی بات تو نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر چرا رہے ہیں، اور تجارت کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال، یہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھی، اور آپ پر ان کو بڑا اعتماد تھا، مال دیتی، اور ملک شام میں 2 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے غرض سے ہوئے، مال حضرت خدیجہ کا، لیکن جب اتنی ایمانداری دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانتداری دیکھی، تو حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ
میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، آپ تو بہت بڑے ایماندار ہیں، سچوں میں سچے ہیں، تو آپ نے بھی تجارت فرمائی۔ اور صحابہ کرام سارے تاجر تھے، ان کی دکانیں تھیں، ان کے کاروبار تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نوجوان، ان کی لکڑیوں کی ٹال تھی، تو کلاڑا لے کر وہ لکڑیوں کو کاٹ رہے تھے، تو اتنے میں اذان کی آواز آئی تو فوراً کلاڑا چھوڑ کر مسجد کی طرف۔ حدیث پاک ہے۔ تو سب کے کاروبار، لیکن حکم یہ ہے کہ ان کاروباروں کو ہم حلال پر لائیں۔ ہر کاروبار اچھا ہے جبکہ صداقت کے ساتھ، دیانتداری، امانت داری کے ساتھ کیا جائے، پھر ہے۔ ڈاکٹری کاروبار بھی اچھا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک یہ ان کے اندر رحم رہے، مہربانی کا مادہ ہو، ان کے دل سخت نہ ہو، اور غریبوں کو نچوڑے نہیں، اور ڈبل فیسیں نہ لے، اور اپنے جو میڈیسن لکھ رہے ہیں اس میں ان کا کوئی کمیشن نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ آرام ہے، ان کی فیس بھی آرام ہے، ان کی خدمت بھی آرام ہے۔ میڈیکل کالج میں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم خدمت کے جذبے سے تم نے کام کرنا ہے، لیکن یہاں آ کر جب یہ مگر ماچ بن جاتے ہیں اور لوٹنے لگ جاتے ہیں، پھر ڈاکو، اور اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وکالت کا کاروبار بھی بہت اچھا ہے۔ خرابی تب آتی ہے جب ایک قاتل کو بھی بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جج کے سامنے دلیل دیے جا رہے ہوتے ہیں، پھر حرام ہے۔ ایک گناہ گار کو بے گناہ بنانا، قرار دینا، یہ حرام ہے۔ جھوٹی گواہی حرام ہے، جھوٹی قسم حرام ہے۔ کاروبار اچھا ہے جبکہ سچائی کی بنیاد پر ہو۔ ایک بچہ میرے پاس پڑھتا تھا، میں نے کہا کیا بنو گے؟ کہا میں وکیل بنوں گا۔ میں نے کہا اچھا ہے تو یہ پیشہ مشکوک؟ نہیں جی میں سچ بولا کروں گا۔ اور ماشاءاللہ وہ بہت بڑا وکیل بنا۔ تو اب میں جب ملتا ہے تو میں کبھی کبھی یاد کراتا ہوں کہ بچپن میں تم سے ایک بات پوچھی تھی، یاد ہے نا؟ اس وعدے پہ پکے رہنا۔ ہر پیشہ اچھا ہے، جو لین بھی ہے، لیکن آدمی اس کو حرام کرتا ہے اپنے جھوٹ کی وجہ سے، غیر شرعی امور پیدا کرنے کی وجہ سے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ملاوٹ شدہ کتنی چیزیں، آپ کی دکان پہ، آپ کے جنرل سٹور پہ کوئی ایسی چیز جو ایکسپائر ہو گئی ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے روزی حرام ہے۔ ڈیٹ سے زیادہ وقت گزر گیا اور آپ بیچ رہے ہیں، اس کا آپ نے ڈیٹ بھی ختم کر دی ہے بیچنے کے لیے۔ نقل چیز کو اصل بنا کر بیچیں گے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا، دھوکے سے بچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ لہذا دھوکہ کھا لیتے ہیں، ان کا ایمان بھی مشکوک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا دھوکہ نہیں کھاتا، دھوکہ دیتا بھی نہیں۔ آج جتنے کاروبار ہیں ان میں ملاوٹ ہے۔ دودھ دیکھ لو، کوئی اصلی ملتا ہے؟ باہر لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی۔ اور دودھی صاحب حج پر چلے گئے، جب واپس آئے تو زیادہ پانی ڈالنے لگ گئے دودھ میں۔ تو کسی نے کہا حاجی صاحب کوئی شرم کرو، کون تو تجھے حج کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا حج کے پیسے تیرا باپ پورا کرے گا۔ ہر چیز میں ملاوٹ، جس دکان پہ چلے جائیں اصلی چیز کا کوئی نام ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ شریعت میں ایک دام ہے، یہ نہیں کہ ایک 50 روپے کی چیز ہے اور پٹھان صاحب، خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ 500 کی ہے، بھئی کدھر تک پھنسے گا نا تھلے، نہیں جی رعایت کر، چلو آپ کے لیے 300 ہے، چلو پھر 200 ہے، کرتے کرتے 80 روپے پر طے ہوا۔ 500 کی بتائی ہوئی چیز 80 روپے میں، اور تھی وہ 50 روپے کی۔ یہ حرام ہے، شریعت میں ناجائز ہے، بہت سخت گناہ ہے۔
ہم اپنے آپ کو اللہ کا مجرم نہ بنائیں، سچ اختیار کریں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نجات دلانے والی ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے۔ ہلاکت کی طرف نہ جائیں، نجات کی طرف آئیں، کامیابی کی طرف آئیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کھانے کمانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔